يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيخلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل یا ایہا اے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے مؤمن ما لکم تمہیں کیا ہوا اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لکم تمہیں انفروا کوچ کرو فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ ثاقل تم گرے جاتے ہو الی طرف پر الارض زمین رضیتم کیا تم نے پسند کر لیا بالحیاتی زندگی کو دنیا من سے مقابلہ الآخرت آخرت فما سو نہیں متاع سامان الحیات زندگی دنیا فی میں الآخرت آخرت الا مگر قلیل تھوڑا۔ اے ایمان والو تم کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں تو گرے جاتے ہو زمین پر، کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر؟ سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ یہاں سے غزوہ تبوک کے لیے مومنین کو بھارا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع سے پہلے رکوع میں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 29 سے اہل کتاب کے مقابلہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ درمیان میں جو ذیلی مضامین آئے ان کا ربط موقع بے موقع ظاہر ہوتا رہا ہے، گویا وہ سب رکوع حاضر کی تمہید تھی، اور رکوع حاضر غزوہ تبوک کے بیان کی تمہید ہے۔ فتح مکہ و غزوہ حنین کے بعد 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شام کا نصرانی بادشاہ ملک غسان کیسر روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ حضور نے مناسب سمجھا کہ ہم حدود شام پر اقدام کر کے اس کا جواب دیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرمی سخت تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھجور کی فصل پک رہی تھی، سایہ خوشگوار تھا، پھر اس قدر بعید مسافت طے کر کے جانا، اور نہ صرف ملک غسان بلکہ کیسر روم کی باقاعدہ اور سر و سامان سے آراستہ افواج سے نبرد آزما ہونا کوئی کھیل تماشا نہ تھا۔ ایسی مہم میں مومنین مخلصین کے سوا کسی کا حوصلہ تھا کہ جان بازانہ قدم اٹھا سکتا؟ چنانچہ منافقین جو جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر کھسکنے لگے۔ بعض مسلمان بھی ایسے سخت وقت میں اس طویل و صعب سفر سے کترا رہے تھے، جن میں بہت سے تو آخرکار ساتھ اولیے اور گنے چنے آدمی رہ گئے جن کو کسل و تقاعد نے اس شرف عظیم کی شرکت سے محروم رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 30,000 سرفروش مجاہدین کا لشکر جرار لے کر حدود شام کی طرف روانہ ہو گئے اور مقام تبوک میں ڈیرے ڈال دیے۔ ادھر کیسر روم کے نام نامہ مقبار لکھا جس میں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اس کے دل میں گھر کر گئی، مگر قوم نے موافقت نہ کی، اس لیے قبول اسلام سے محروم رہا۔ شام والوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ہوئی
تو کیسر روم سے ظاہر کیا اس نے مدد نہ کی، ان لوگوں نے اطاعت کی مگر اسلام نہ لائے۔ تھوڑی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور فاروق اعظم کے عہد خلافت میں تمام ملک شام فتح ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے غالب و منصور واپس تشریف لائے اور خدا نے بڑی بڑی سلطنتوں پر اسلام کی دھاک بٹھلا دی تو منافقین مدینہ بہت فضیحت ہوئے، نیز چند سچے مسلمان جو محض سستی اور کسل کی بنا پر نہ گئے تھے بے حد نادم و متخسر تھے۔ اس رکوع کے شروع سے بہت دور تک انہی واقعات کا ذکر ہے، مگر زیادہ منافقین کی حرکات بیان ہوئی ہیں۔ کہیں کہیں مسلمانوں کو خطاب اور ان کے احوال سے تعرض کیا گیا ہے۔ آیت حاضرہ میں مسلمانوں کو خطاب اور ان کے احوال سے تعرض کیا گیا ہے۔ آیت حاضرہ میں مسلمانوں کو بڑی شدت سے جہاد کی طرف ابھارا اور بتلایا ہے کہ تھوڑے سے عیش و آرام میں پھنس کر جہاد کو چھوڑنا گویا بلندی سے پستی کی طرف گر جانے کا مرادف ہے۔ مومن صادق کی نظر میں دنیا کے عیش و آرام کے آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا کی وقت پر پشا کی برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تنفروا اگر نہ نکلو گے یعذبکم تمہیں عذاب دے گا، عذاب علیمًا دردناک ہوا، اور یستبدل بدلے میں لے آئے گا قومًا اور قوم غیرکم تمہارے سوا، ولا تضروہ اور نہ بگاڑ سکو گے اس کا شیئا کچھ بھی، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک اور بدلے میں لائے گا، اور لوگ تمہارے سوا اور کچھ نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ یعنی خدا کا کام تم پر موقوف نہیں، تم اگر سستی کرو گے وہ اپنی قدرت کاملہ سے کسی دوسری قوم کو دین حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا، تم اس سعادت سے محروم رہو گے جو تمہاری ہی نقصان کا موجب ہے۔ منت منا کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنا عضو کے خدمت گذاشتت۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تنصروہ اگر تم مدد نہ کرو گے اس کی، فقد نصرہ تو البتہ اس کی مدد کی ہے اللہ جب اخرجہ اس کو نکالا، الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، کافر ثانیہ دوسرا، اثنین دو میں، اذہما جب وہ دونوں فی میں، الغار غار جب یقول وہ کہتے تھے، لصاحبی اپنے اس ساتھی سے، لا تحزن گھبراؤ نہیں، انا یقیناً اللہ ہمارا ہمارے ساتھ ہے، فانزل تو نزل کی اللہ سکینت اپنی تسکین علیہ اس پر، وایدہ اس کی مدد کی، بجنودٍ ایسے لشکروں سے، لم تروہا جو تم نے نہیں دیکھے، وجعل اور کر دی کلمۃ بات الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، کافر السفلی پس نیچی، و کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ بول ہی وہ العلیٰ بالا، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے، کہ وہ دوسرا تھا دو میں کا جب دونوں تھے غار میں، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے، تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچے ڈالی بات کافروں کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
یعنی بالفرض اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے نہ صحیح ان کا منصور کامیاب ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں۔ ایک وقت پہلے ایسا آ چکا ہے جب ایک غار کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا، محدود چند مسلمان مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کی ضرب لگائیں تاکہ خون بہا دینا جب پڑے تو سب قبائل پر تقسیم ہو جائے، اور بنی ہاشم کی یہ ہمت نہ ہو کہ ان کے انتقام میں سارے عرب سے لڑائی مول لیں۔ جس شب میں اس ناپاک کارروائی کو عملی جامہ پہنچانے کی تجویز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تاکہ لوگوں کو کی مانتے احتیاط سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مالکوں کے حوالے کر دیں، اور حضرت علی کی تسلی فرمائی کہ تمہارا بھال بھی کا نہ ہوگا، پھر خود بھی نفس نفیس عالموں کے جنس میں سے شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے اور ان آنکھوں میں ہاک جھونکتے ہوئے صاف نکل آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل ہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا۔ یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری مجوف چٹان ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا، وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں سے گھس نہیں سکتا، صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا۔ اول حضرت ابوبکر نے اندر جا کر اسے صاف کیا، سب سوراخ کپڑے سے بند کیے کہ کوئی کیڑا کانٹا گزن نہ پہنچا سکے۔ ایک سوراخ باقی تھا، اس میں اپنا پاؤں اڑا دیا۔ سب انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کے زانو پر سر مبارک رکھ کر اس طرح فرما رہے تھے کہ سامنے ابوبکر کا پاؤں ڈس لیا، پاؤں کو حرکت نہ دیتے تھے۔ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استراحت میں حلل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور قصہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مبارک صدیق کے پاؤں کو لگا دیا، جس سے فوراً شفا ہو گئی۔ ادھر کفار قائف کو ہمراہ لے کر جو نشان نہائے قدم کی شناخت میں ماہر تھا، اس نے غار ثور تک نشان قدم کی شناخت کی، مگر خدا کی قدرت کے غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا تن لیا اور جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے۔ یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے، اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے صحیح و سالم رہ سکتے تھے۔ ابوبکر صدیق کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر پڑے تھے، انہیں فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں۔ گھبرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کی نسبت جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے؟ اس وقت تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ابوبکر کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ اس تائید کا غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا جسے اوہن البیوت بتلایا گیا ہے، بڑے بڑے مضبوط مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح خدا نے کافروں کی بات نیچی کی اور ان کی تدابیر خاک میں ملا دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز غار میں قیام فرما کر بعافیت تمام مدینہ پہنچ گئے۔ بے شک انجام کا خدا ہی کا بول بالا رہتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اسی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تنبیہ باز نے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا سے بدر حنین وغیرہ میں جو نزول ملائکہ ہوا وہ مراد لیا ہے، مگر ظاہر سیاق سے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، واللہ عالم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ انفروا تم نکلو خفافا ہلکے ہلکے، وثقالا اور یا بھاری، وجاہدوا اور جہاد کرو باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، ذالکم یہ تمہارے لیے خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون جانتے۔
نکلو ہلکے اور بوجھل اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ یعنی پیادہ سوار، فقیر اور غنی، جو ان جوان اور بوڑھے جس حالت میں ہو نکل کھڑے ہو، نفیر عام کے وقت کوئی عذر پیش نہ لائیں، یعنی دنیاوی و اخروی ہر حیثیت سے۔ لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يخلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ لو اگر کانا ہوتا ارضاً مال، غنیمت، قریباً قریب، و سفراً اور سفر، قاصداً آسان، لاتبعوک تو آپ کے پیچھے ہو لیتے، ولیکن اور لیکن، بعدت دور نظر آیا، علیہم ان پر، الشقۃ راستہ، وسیخلفون اور اب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لو استطعنا اگر ہم سے ہو سکتا، لخرجنا ہم ضرور نکلتے، معکم تمہارے ساتھ، یہلکون وہ ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم اپنے آپ، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، انہم کہ وہ، لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر ہلکا تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے، لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت، اور اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ، وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین کو فرمایا کہ اگر سفر ہلکا ہوتا اور بے محنت مال غنیمت ہاتھ آنے کی توقع ہوتی تو جلدی سے ساتھ ہو لیتے، لیکن ایسی کٹن منزلوں کو طے کرنا ان سے کہاں ممکن ہے۔ یا تو نکلنے سے پہلے قسمیں کھا کر طرح طرح کے ہیلے حوالے کریں گے کہ آپ ان کو مدینہ میں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دیں، اور یا آپ کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر باتیں بنائیں گے تاکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالیں، حالانکہ خدا سے ان کا جھوٹ اور نفاق پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ نفاق و فریب دہی اور جھوٹی قسمیں کھانا انجام کار انہی کے حق میں وبال جان ہوگا۔